السلام علیکم بھائیو بہنوں، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب. اور آج ہمارے پاس 3 بڑی اہم سٹوریز ہیں. سب سے پہلی تو یہ کہ اکانومسٹ میں ایک آرٹیکل چھپا ہے، اور اکانومسٹ پاکستان کا نہیں بلکہ دنیا کا سب سے معتبر قسم کا جریدہ مانا جاتا ہے. اور اس آرٹیکل میں یہ لکھا گیا ہے کہ عمران خان اپنے فیصلے خود نہیں کرتے تھے بلکہ بشرا بی بی ان کی سارے فیصلے سازی کو کنٹرول کرتی تھیں. تو جیسے ہی یہ آرٹیکل چھپا ہے اس کے بعد سے اب تک اگر ہم دیکھیں تو تحریک انصاف نے کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کا اعلان نہیں کیا. اس کے ساتھ ہی ہم دیکھیں تو تحریک انصاف کے مختلف لوگوں نے اب جو نیوز اینکرز تھے ان کے اوپر حملے کرنے شروع کر دیے ہیں. شزیب بانزادہ صاحب تازہ ترین حملے کا شکار ہوئے، یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. اور اس کے بعد آج کل تحریک انصاف میں ایک نیا ٹرینڈ رواج پا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان کی تصویریں غائب کی جا رہی ہیں. پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے جرگہ کروایا اور اس میں عمران خان کی فوٹویں غائب کی، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران ریاض بھی جو باہر کے ملکوں میں جلسے کر رہے ہیں ان میں بھی عمران خان کی فوٹو غائب ہے. تو کیا تحریک انصاف اب باقاعدہ مائنس عمران خان کی جانب گامزن ہے؟ یہ بھی فیاض بھائی سے جانیں گے. تو فیاض بھائی، پہلا سوال، اکانومسٹ کا آرٹیکل، اور دیکھیں یہ جو آرٹیکل ہے یہ کوئی پاکستان میں تو نہیں چھپا، یہ تو عالمی سطح پر چھپا ہے. اس کو انگریز پڑھ رہے ہیں، دنیا کے مختلف حکمران پڑھ رہے ہیں. تو تحریک انصاف والے پاکستان میں جتنی مرضی گالیاں نکال لیں، ڈیمیج ہیز بین ڈن. تو آپ کا اس پر کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا. میں ہی تو ایک راستہ سینہ کائنات میں. یہ ایک کھلا راز ہے جو کیا کہتے ہیں آپ کا دا اکانومسٹ کا جو ڈیجیٹل ایک رسالہ ہے، دا اکانومسٹ کی کسٹڈی میں جی ڈیجیٹل 1843 جی ٹھیک ہے نا جی، ویب سائٹ کہہ لو، ڈیجیٹل میگزین کہہ لو، اس میں یہ ساری ڈیٹیل لگی. لیکن اس کی آنرشپ جو ہے نا وہ آپ کی دا اکانومسٹ کے پاس ہے. جی اور وہاں کے ایتھکس ہیں برطانوی تمام رسائل اور جرائد کے اور میگزینز کے، چاہے وہ مینول ہو، ڈیجیٹل ہو، نان ڈیجیٹل ہو، کہ وہ جب تک پوری انویسٹیگیشن نہ کر لیں وہ اس کو پرنٹ ہی نہیں کر سکتے، پبلش ہی نہیں کر سکتے، اپلوڈ ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ وہاں کا جو عدالتی سسٹم ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہے. ہمارا ہاں تو یہاں پہ دادی ویڑا اور ماسی ویڑا ہے نا. جی ہمارے ہاں تو باربیرین نظام زندگی ہے، ٹھیک ہے جی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس کا سنڈا اس کا، جس کا ڈنڈا اس کا سنڈا. ہمارے ہاں تو یہ نظام ہے. لیکن برطانیہ میں یہ نہیں ہے. برطانیہ میں اگر کوئی الیکٹرانک میڈیا چینل، اگر کوئی میڈیا ہاؤس، اگر کوئی پرنٹ میڈیا ہاؤس، اگر کوئی اخبار، اگر کوئی جرنلز، اگر کوئی میگزین کوئی غلط خبر لگا دے، اس کو سو ہوتا ہے، اور اس سو کے اوپر ڈیلی بیسس کی بنیاد پہ وہاں پر سزائیں ہوتی ہیں چینلز کو، اداروں کو، میڈیا ہاؤسز کو، اخبارات کو، رسالوں کو. اس وجہ سے وہاں کا ہر جرنلسٹ، وہاں کا ہر میڈیا ہاؤس، چاہے وہ ڈیجیٹل ہو یا نان ڈیجیٹل ہو، وہ پہلے پوری انویسٹیگیشن کرتے ہیں. جب انہیں تشفی ہو جاتی ہے کہ ہماری اس ایکٹیویٹی کے اوپر ہمیں کوئی عدالت کے اندر سو نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا تو وہ پھنسے گا، ہم نہیں پھنسیں گے، تب جا کے جو ہے نا وہ پھر اس کو پبلش کرتے ہیں. تو جناب یہ آپ کا 1843 کے اندر آپ کا آرٹیکل اپلوڈ ہوا. اب اس آرٹیکل کو لوگ کہیں کہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، وہ لوگ کہیں. فیاض الحسن چوہان تو 17 سال پارٹی میں رہا ہے، اور 2018 سے لے کے 2023 تک آپ کے جو تقریباً کوئی آپ کے 5 سال بنتے ہیں، جس میں بشرا بی بی کا عروج، ٹھیک ہے نا جی، اور ان کا جناب 17 بامِ عروج پہ تھا، ان کی ان حرکات اور سکنات کے حوالے سے، وہ تو جناب ہماری آنکھوں دیکھی ہیں. 2018 کے اندر فرحان جب نیا ان کی شادی ہوئی نا، ابھی الیکشن نہیں ہوئے تھے، جنوری میں بی بی جناب آپ کی آگے بنی گالا میں 2018 میں. میں آئی وٹنس ہوں، مجھے ان کے ڈرائیور نے، مجھے ان کے گارڈ نے، مجھے ان کے پرسنل سیکرٹری نے، اور ہم وہاں پر بیٹھ کے ساری مرکزی لیڈرشپ ڈسکشن ہوتی تھی کہ یار، اور ٹھٹھے باندھے جاتے تھے کہ یار ہر جمعرات کو حلوہ پکنا شروع ہو گیا، ہر جمعرات کو اگربتیاں جناب لگائی جاتی ہیں گھر کے اندر بھی، اور گھر سے باہر وہ جو سینکڑوں مرلے کے اوپر ان کے جنگلات اور باغات تھے نا، ان کے درختوں پہ بھی جناب آپ کی اگربتیاں لگتی تھیں. تو بھئی وہاں کی جو سچویشن ہے بالکل کلیئر ہے. میں وکٹم ہوں. یہ جو
آپ کا آرٹیکل ہے نا, اس کا مین تھیم یہ ہے کہ بانی تحریک انصاف کٹ پتلی تھی, اس کو چلانے والا جناب ہاتھ جناب وہ بشرا بی بی تھی. جی جی یہ ہے نا اس کی تھیم. جی جی میں 3 دفعہ جناب اس بشرا بی بی کے ہاتھوں ڈسا گیا ہوں, اس کے کہنے پہ بانی تحریک انصاف کے ہاتھوں. مجھے ہندوؤں کے نام کے اوپر وزارت سے اتار دیا گیا یکدم. بشرا بی بی نے شمشان بخاری کے ساتھ معاملات طے کیے ہوئے تھے کروڑوں میں, ٹھیک ہے جی, اور انہوں نے جناب مجھے اتارا بشرا بی بی کے کہنے پہ. دوسری دفعہ فردوس عاشق اوان کے بشرا بی بی کے ساتھ اور فیض حمید کے ساتھ معاملات طے ہوئے تھے, بشرا بی بی کے کہنے پہ مجھے جناب وزارت اطلاعات سے اتار دیا. تیسری دفعہ بشرا بی بی کا بھائی ابراہیم نام ہے یا موسیٰ نام ہے, بیٹا ہے کوئی بھائی ہے ایک موسیٰ ہے, ابراہیم میرے خیال بھائی ہے جی جی اس کے پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما جو سابق وفاقی وزیر بھی ہے, بانی تحریک انصاف کا رائٹ ہینڈ ہے, بانی تحریک انصاف اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا تھا, اس کے ساتھ ابراہیم کے اس کے بھائی کے بزنس پنجاب کے اندر جتنے ٹھیکے ہوتے تھے نا CNW کے, اس میں حصہ داری تھی. میرے بغض میں اس نے کہا کہ فیاض چوہان کو اس دفعہ کیبنٹ میں نہیں آنے دینا. بھائی گیا بشرا بی بی کے پاس, اس کو کہا کہ بھائی جان یہ میرا کام کرنا ہے آپ نے. بشرا بی بی نے آگے بانی تحریک انصاف کو کہا کہ جناب اس کو آپ نے نہیں کرنا. الزام کیا لگایا, یہ فوج کا بندہ, دیکھو اس کے ٹویٹ جو ہے نا, یہ فوج کے حق میں بولتا ہے پریس کانفرنس میں بھی, فلاں میں بھی, فلاں میں بھی, فلاں میں بھی. مجھے جناب نے کیا. اور بھائی اس میں جھوٹ کچھ بھی نہیں ہے, 100% درست ہے. اور پھر مجھے ایک چیز بتائیں. جی جی ابھی تو دا اکانومسٹ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کے اندر یہ کہانی آئی ہے. ابھی یہ عدالت کے اندر جائے, وال اسٹریٹ جرنل کے اوپر جناب ان کے عشق ممنوع کی جناب کہانیاں چھپنا شروع ہو جائیں گی. اور وہ عشق ممنوع کی جو کہانیاں ہیں نا, جو ساری میں جانتا ہوں, آنکھوں دیکھی بھی ہے اور فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے تحت سنی ہوئی بھی ہے, اگر وہ آپ کی عشق ممنوع کی سٹوریاں لگنا شروع ہو گئی تو یہ یوتھیے کہا جائیں گے. تو اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ سر پیٹنے سے. اچھا پھر اس کے اوپر ایک اور دلچسپ بات فرحان بھائی, اتنے غلیظ لوگ ہیں نا یہ یوتھیے, یہ جو انہوں نے پوری کی پوری ایک سلاٹ اس گندے شخص نے, اس غلیظ شخص نے تیار کی ہے. کس طرح فخر سے کہتے ہیں جی کہ ہم نے بشرا تحسین کی پھٹیاں پان کے رکھ دی. جی جی وہ کہتے ہیں نہیں, میں ایک بار کلیئر کر دوں. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بشرا تسکین ہے یہ بائسڈ صحافی ہیں, یہ مسلم لیگ نون کی سائڈ لیتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ عمران ریاض اور صابر شاکر جو سے وہ نیوٹرل صحافی. یار ڈولے پھلا پھلا کے بڑے بڑے سینسیبل میں نے ایکس کاؤنٹ پہ دیکھے. جی جی کہتے ہیں دیکھ لیا آپ نے, یوتھیوں نے 2 دن کے اندر اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا. جی جی یار کتوں کی طرح بھونکنے کا نام اگر یہ کچھ نہ چھوڑنا ہے تو یہ تمہیں مبارک ہو. اس کی تو آڈینس سوروں کی طرح جناب تم منہ اوپر کر کے اپنی جناب نالی والی منہ, اب تم جناب شور بچا لینے کا نام کسی کے پلے کچھ نہ چھوڑنا ہے تو وہ بھائی جان تمہیں مبارک. لنگڑے کتے کی طرح جو ایک گلی محلوں میں خارش زدہ, ایک ٹانگ جس نے اٹھائی ہوتی ہے لنگڑا, وہ جا رہا ہوتا ہے نا, جی جی اس لنگڑے خارشی کتے کی طرح بھونکنے کا نام اگر یہ ہے کہ ہم نے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا تو بھائی یہ آپ کو مبارک. اچھا اگر تم کہتے ہو نا ہم نے اس کے پلے کچھ نہیں چھوڑا, جی جی وہ اس صورت میں بنتا ہے کہ تم برطانیہ کی عدالت میں گئے, ISI کے بریگیڈیئر راشد کی طرح عادل راجہ کی تشریف میں پورا قانونی ڈنڈا جناب ثبت کیا, اور پھر اس سے پیسے بھی نکلوائے. جی جی 4.5 کروڑ روپے, اس سے پیسے بھی کروڑوں روپے نکلوائے, اور پھر عدالت کی طرف سے اس کی لان تان بھی اس عادل راجہ کے اوپر ہوئی. اس کو کہا تمہارا جیسا خبیث شخص کوئی نہیں, تمہارے جیسا فلاں کوئی نہیں. اس کو کہتے ہیں پلے کچھ نہ چھوڑنا. ان یوتھیوں کو اور سوشل میڈیا کے کتوں اور کتوروں کو میں یہ کہوں گا کہ اگر تمہیں اتنا زوم ہے, اور باہر بیٹھے ہوئے تمہارے یہ جتنے ڈالرز کمانے لگے ہوئے ہیں نوسر باز, اگر تمہیں ان کے اوپر بڑا فخر ہے نا, ان کو برطانیہ کی عدالت پہ چلے جائے. شہزاد اکبر کو برطانیہ کی عدالت پہ جائے, عادل راجہ کو اس جناب گیلے تتر کو جناب گدھے کے اوپر گدھا بیٹھ کے جو گیا تھا, جی اس کو کہو کہ بھائی عدالتیں کھلی ہیں, کیوں برطانیہ کی عدالت میں کہو کہ بشرا بی بی کی کردار کشی ہوئی ہے, بانی تحریک انصاف کی کردار کشی ہوئی ہے, اس کی سو کریں. پھر دیکھیں عشق ممنوع کی سٹوریاں, وال اسٹریٹ جرنل میں بھی, نیو یارک ٹائم میں بھی, واشنگٹن پوسٹ میں بھی, دا رائٹر میں بھی, دا ریوٹر میں بھی,
پتہ نہیں کیڑے کیڑے اخبار پھر جناب ان کی لگے گی اور پھر میں ان سے پوچھوں گا ہرا سمندر گوبھی چندر بول میری مچھلی کتنا پانی. فیاض بھائی یہ تو چلیں ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک خبر آ گئی, لیکن میں نے آرٹیکل پورا پڑھا بھی ہے, اس میں وہی چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں ریپیٹ ہوتی رہی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی یہ جو ٹائمنگ ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ اچھا اس کے حوالے سے نا میں آپ کو اپنی ایک اپریہنشن اور اپنی ریزرویشن اور اپنی ایک فورکاسٹ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. میرے خیال میں یہ جو آرٹیکل ہے جس موقع اور مناسبت کے حوالے سے لکھوایا گیا ہے وہ بڑا سسپیشیس اور ایمبیگوس ہے. جیفری ایپسٹن کی جو فائلز ہیں اس کا ڈھنڈورا ایک دفعہ پھر دوبارہ پٹنا شروع ہو گیا. جی وہ ای میلز بھی لیک, ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے اس بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 تک. میں تو آج سے 2 سال پہلے اس کے اوپر ریسرچ کر چکا ہوں. جی ٹھیک ہے نا. بدنام زمانہ عورت غزلن میکسویل, بدنام زمانہ عورت جیفری ایپسٹن کی یار غار تھی, اور جیفری ایپسٹن اور یہ غزلن میکسویل یہ دونوں مل کے جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ یہ جو 9 عمر بچیوں کے حوالے سے جناب جو سارا سلسلہ کرتے تھے, انہوں نے ایک آئی لینڈ رکھا ہوا تھا امریکہ میں. وہاں پر یہ جاتے تھے, وہاں جا کے صرف ایک چیز کا موج میلہ ہوتا تھا جو یہ جس کا یہ ان کے مائنرز کے حوالے سے ہے نا. یہ میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی 2 سال پہلے, جیسے ورلڈ کپ کی ریسرچ میں نے آپ کے سامنے رکھی نا, یہ میں نے اس کے اوپر ساری ریسرچ کی. تو جناب پتہ چلا کہ یہ تو اوفنلی وہاں پہ جناب بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 جیفری ایپسٹن کے جناب یہ گاہک تھے, اس کے کسٹمر تھے, اور غزلین میکسویل کے ساتھ جناب ان کی فوٹوز اور ان کی جناب وہ تو جناب شراب نوشی کے جناب سارا وہ چیزیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جیفری ایپسٹن کی جو فائلز ہے نا اس کی ایک ای میل ہے. اس ای میل میں اس نے کہا کہ میری 2 سہیلیوں کے ساتھ قیدی نمبر 420 کی شادی ہوئی. دو سہیلیاں. اب وہ 2 سہیلیاں کون ہیں؟ اس میں سے کہا کہ ایک سہیلی مسلمان ہو گئی. وہ تو جمائمہ ہی ہوئی نا. جمائمہ ایک سہیلی تھی. دوسری آپ کی سیتا وائٹ تھی. اس کی 2 سہیلیاں, وہ بھی امریکن سے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک. اب جب اس کی یہ دوبارہ سے پوری دنیا کے اندر جیفری ایپسٹن کے جناب شوشہ کھڑا ہوا, مائنرز کے ساتھ جناب یہ سیکس سکینڈل جناب یہ سٹارٹ ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے بانی تحریک انصاف قیدی نمبر 420 کا نام آنا شروع ہوا, جمائمہ کا نام آنا شروع ہوا. یہ جمائمہ گولڈ سمتھ اور گولڈ سمتھ خاندان نے دا اکانومسٹ کے ڈیجیٹل میگزین 1843 کے اندر یہ آرٹیکل انہوں نے لگوایا ہے توجہ ہٹانے کے لیے پوری دنیا کی جناب اس جیفری ایپسٹن کی ان فائلز اور جیفری ایپسٹن کے اس دعوے کے میری 2 سہیلیوں سے وہ شادی کر چکا ہے اور ایک سہیلی اس میں سے مسلمان ہوئی. اور پھر اگلی سنیں. جناب یہ کیا کر رہے ہیں یوتھیے, انہوں نے اس کا جو ڈیمیج تھا اس کو ڈالنے کی کوشش کی نون لیگ کے اوپر. انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی اینٹی پی ٹی آئی, اینٹی جناب بانی تحریک انصاف, اینٹی قیدی نمبر 420 اور اینٹی بشرا بی بی. اور بھائی بشرا بی بی کے متعلق یہ باتیں تو پاکستان کا بچہ پہلے سے جانتا ہے. یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی. اور باقی ساری یہ بنیادی طور پر گولڈ سمتھ خاندان نے جمائمہ نے اپنے اوپر آنے والا جو ابھی عذاب آنا ہے, ابھی فائل کھلنی ہے, ابھی آنی. 4 خواتین نے امریکن کانگریس کو خط لکھا ہے کہ امریکن پارلیمنٹ پراپر قانون بنا کر فیصلہ کرے کہ جیفری ایپسٹن کی جو فائلز ہیں ان کو اوپن کیا جائے. وہ عدالت کے اندر بھی جا رہی ہیں. 4 خواتین ہیں. جمائمہ گولڈ سمتھ کو پتا ہے کہ یہ کٹا کٹی یہ کتا چیکی جو ہے نا یہ ابھی شروع ہونی ہے اور جا کے عروج تک پہنچنی ہے, اور اس میں میں نے کھجل ہو جانا ہے کہ میرا بھی جیفری ایپسٹن کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ جو آپ کی سٹوری ہے دا اکانومسٹ کی 1843 ڈیجیٹل ان کے میگزین کی, یہ 100% میں اعتماد انفارمیشن اور پرسپشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ یہ جمائمہ کی طرف سے لگائی گئی ہے. حیرت انگیز طور پر فیاض بھائی ایک ایسا ہی آرٹیکل چھپا تھا آج سے 2 سال پہلے, اور وہ عمران خان کے حق میں تھا, اور وہ یہ پی ٹی آئی والے بار بار شیئر کرتے تھے. ابھی آپ آخری جو دلچسپ بات, اسی ای میل کے اندر جیفری ایپسٹن کی اس نے جناب کچھ لکھا کہ یہ بڑا خطرناک آدمی ہے, یہ پیوٹن سے بھی خطرناک ہے,
یہ نیلسن منڈیلا سے بھی خطرناک ہے, یہ پتہ نہیں کہتے کہتے کو خطرناک ہے, یہ بڑا بڑا مسلمان ہے, ٹھیک ہے نا جی, انہیں ٹھیکا چکا ہے, نعوذ باللہ معاذ اللہ معاذ اللہ, ٹھیک ہے جی. یہ لکھا جتنے یوتھی ہیں ان کی عقل کو داد دینے کو نہیں, ان کی عقل کو دال دینے کو جی جاتا ہے. قسم خدا کی اتنے گھٹیا اور غلیظ لوگ. کس جیفری ایپسٹن کی گواہی کے اوپر پورا سوشل میڈیا کتے کتورے جناب ناچنے لگے ہوئے, دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ اٹھا کے کہ دیکھو گواہی آ گئی, بانی تحریک انصاف سچا مسلمان ہے, اسلامی نظام حیات نافذ کرنے کے لیے پاکستان میں جدوجہد کر رہا تھا. جیفری ایپسٹن نے یہ کہہ دیا, جیفری ایپسٹن نے یہ کہہ دیا. جیفری ایپسٹن کون؟ جیفری ایپسٹن جو حرام کا پلا پوری یورپ امریکہ کے اندر بدنام زمانہ سیمبل آف ہیٹرڈ ہے, جی جی, سزا یافتہ ہے مائنس کے ساتھ جناب سیکس کے حوالے سے. اس کتے کے پلے کی گواہی کے اوپر جناب یہ سارے ناچنے لگے ہیں کہ اس نے گواہی دے دی کہ یہ اسلام کا ٹھیکیدار ہے. جو نا لعنت ہے جناب گواہی دینے والے پہ بھی, اور لعنت ہے اس گواہی کو مان کے جناب دونوں ہاتھ اور ایک ٹانگ اٹھا کے ناچنے والوں پہ بھی. اچھا تو فیاض بھائی اب ہمارے دوست تھوڑے سے ہلکے ہو گئے, آپ نے وہ دیکھی ہوگی ویڈیو, شزیب خانزادہ فیملی کے ساتھ تھے, ان کے ساتھ بدتمیزی بھی کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر نا آج میں ایک صحافیوں کے گروپ میں بھی تھا واٹس ایپ میں نا, تو لوگ بحث کر رہے تھے. تو ایک صحافی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ان سے سختی سے نمٹنا چاہیے, اور دوسرے کا نقطہ نظر یہ تھا کہ آپ کو ان کے سامنے اپنی کلاس خراب نہیں کرنی چاہیے. آپ کا کیا؟ فرحان بھائی میں نے کل اس پہ ٹویٹ کیا, رات کو ٹویٹ بھی اس وجہ سے کیا کہ کل بڑے عرصے بعد میں نے بڑا بھگتا ہے پچھلے 2.5 سالوں میں, ہر روز فیملی کے ساتھ ذاتی جا رہے ہیں, کوئی نہ کوئی کتا پلا جنا یہ سور یہ نکلے گا آ کے بھونکے گا کاٹے گا, ٹھیک. اور پھر ان میں سے کئیوں کو میں نے کان پکڑائے, کئیوں کو میں نے لتر مارے, کئیوں کو چھتر مارے, کئیوں کی جناب تشریف کے اور منہ کو جناب ہم نے اس پہ نقش و نگاری کی. یہ میں نے 2.5 سال میں کیا. میں نے کل جناب میں فیملی کے ساتھ جا رہا تھا فیض آباد کے قریب گاڑی میں رات کو 8 بجے. یہی 2 کوئی ان کے جناب کتے پلے تھے جناب, قیدی نمبر 420 کی خاص ٹریننگ کے یافتہ جناب. انہوں نے مجھے دیکھا, میرے ساتھ میری فیملی تھی جناب, انہوں نے اس پہ آوازیں کسیں. میں اس کو فون کر رہا تھا. میں نے نیا ڈرائیور میرا آیا ہے, وہ بڑا شریف سا ہے جناب, 50 سال عمر کا, کچھ زیادہ ہی شریف ہے. میں موبائل رکھ کے نا, وہ موٹر سائیکل تھوڑا سا آگے جا چکا تھا, 200-300 فٹ 400 فٹ. میں نے موبائل رکھا, میں نے ڈرائیور کا, میں نے کہا گاڑی ان کے بالکل سامنے لا کے نا ان کو روکو ادھر. اس نے کہا یار صاحب کہہ رہا ہے, اس نے گاڑی آگے کی تو صحیح. جب ان دونوں لڑکوں نے دیکھا نا, اس کتوروں نے, میں نے اپنا پسٹل جناب لوڈ کیا ان کے سامنے سارا کچھ گاڑی کے اندر. میں نے کہا روکو ادھر. انہوں نے دیکھا نا میرا مزاج, میری طبیعت, میرے سارے معاملات, انہوں نے موٹر سائیکل پیچھے سے گاڑی سے نکالا. میں نے گاڑی سامنے لگا لی تھی اور وہاں سے بھاگ گئے فل سپیڈ پہ. میں نے ڈرائیور کو کہا, میں نے کہا گاڑی تو سپیڈ پہ جا, ان کو پکڑنا ہے, ان کو 0 پوائنٹ نہیں پہنچنے دینا. لیکن ڈرائیور نے مجھے جناب, انہوں نے صاحب کیا کرتے ہیں آپ اپنا لیول دیکھیں, یہ وہ. یار یہ اتنے گندے غلیظ لوگ ہیں, ان کا علاج. میں وہ کر کے گھر آیا, اس کے اوپر میں مسلسل دیکھا اس کا, میں نے اس پہ ٹویٹ کیا. میں نے کہا شاہزیب خانزادہ نے شرمناک حد تک شرافت کا ثبوت دیا ہے, شرمناک حد تک. بنتا نہیں ہے یہ. بنتا کیا تھا؟ اگر تو آپ باہر تھے یورپ اور برطانیہ یا امریکہ, ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. آپ کا فرض بنتا تھا جناب, آپ اپنی بیوی آپ کی ساتھ تھی ماشاءاللہ, بڑی ویجیلنٹ ہے میڈیا کے حوالے سے, ڈراموں میں بھی آتی ہیں, آگے ایڈز میں بھی. بیوی کو کہتے ذرا ویڈیو بناؤ, اس کو جناب ہاتھ رکھتے ہیں نا اس بندے کے کندھے پہ, اسے پوچھتے بتاؤ بھائی جان آپ کا نام کیا ہے, آپ کا پتہ کیا ہے, آپ کے پاکستان کا پتہ کیا ہے. جب وہ بتا لیتا پھر اس کو جناب اچھی خاصی زبان سے کوئی وہاں ممانعت نہیں ہے. جی جی, زبان سے جو مرضی منہ بکو جو ہے نا, یورپ امریکہ کی جو ہے نا یہ روایت ہے. مجھے اس کے اوپر نا ایک لطیفہ یاد آیا تھا سچا, اچانک میرے ذہن میں آیا, ذرا سن لیں, بڑا مزیدار لطیفہ ہے. یہ جو اس نے آوازیں کسی نا شاہ زیب خانزادہ پہ اس یوتھیے نے, وہ بالکل ویسا ہی ہے. ایک دفعہ نا 2001 کے الیکشن ہوئے بلدیاتی, تو ہمارے سرگودا میں نا گاؤں میں ایک چودھری الیکشن لڑا. چودھری کا جو بیٹا تھا نا وہ اس کے مخالف تھا. چودھری اپنے مخالف کینڈیڈیٹ کے گاؤں میں جلسہ کرنے گیا. مخالف کینڈیڈیٹ نے چودھری کی ہوا بٹھانے کے لیے, پنجابی کے اندر پھوک کرنا سے, اس نے ایک لونا, ایک چھچھندر سا, ایک قیدی نمبر 420 کا خاص ٹریننگ یافتہ ٹائپ جو ہے نا آج کل کے یوتھی کتورے سوشل میڈیا والے, جی جی, اس نے ایک کتورا تیار کیا گلی محلے کا وارہ گرد, کہ جب چودھری آئے گا نا یہاں پہ جلوس لے کر, کارنر میٹنگ سٹارٹ ہونے لگے گی,
تلاوت ہو جائے گی, سارے تقریریں کر لیں گے. جب چودھری امیدوار برائے ناظم تقریر کے لیے کھڑا ہوگا نا, تو نے کھڑا ہو جانا ہے, تو نے کھڑا ہو کے کہنا چودھری صاحب یہ وقت تسا ساڈے کول ووٹ منگن آ گئے ہو, پہلے یہ دسو تہاڈا پتر تے تہاڈے نال ٹردا نہیں تے ساڈے کول کی لین آئے ہو. تو جو مخالف کینڈیڈیٹ تھا نا, وہ جس کا گاؤں تھا, اس کے خیال میں کہ چودھری سے جب اس طرح کا بیہیو ہوگا نا تو چودھری کی ساری پاپولیرٹی اور پوری کیمپین چھس پھس ہو جائے گی. اچھا جی, پلاننگ کے مطابق چودھری صاحب آئے. چودھری تھا بہت بڑا تنتری تھا, بانی تحریک انصاف کی طرح والا. جی. استقبال ہوا. استقبال کے بعد گلے میں ہاتھ ڈال کے ڈھول باج رہا, ٹن ٹنا ٹن ٹن ٹنا ٹن ٹن. جناب اس کو اسٹیج پہ لے گئے, تلاوت کلام پاک, نعت شریف, تقریریں. اینڈ پہ انہوں نے کہا جی اب ہم بلاتے ہیں امیدوار برائے ناظم چودھری صاحب. چودھری صاحب آئے, اسٹیج سے سیدھا کیا, ابھی تقریر کرنے لگے گا. وہ سوشل میڈیا کے کتوروں کی طرح کا جناب وہ قیدی نمبر 420 کا شاگرد ٹائپ, وہ کھڑا ہو گیا لڑکا. کہتا ہے چودھری صاحب یہ تہاڈی تقریر تے اسی بات سن سا, پہلے میں نے دسو کہ تہاڈا پتر تے تہاڈے نال ٹردا نہیں تے تسا کس منہ نال ساڈے کول ووٹ منگن آ گئے ہو. چودھری بہت بڑا تنتری تھا, اس نے کہا گل سن اوئے, پتر میرے آتے اے غصہ تے غم ہے کہ میں اس دی ماں دا قسم ہاں. تے او دن راتی میرے کول ہوندی ہے, اسا تو شاید یہ غصہ ہے, تو دس تیرا کی مسئلہ ہے. وہ لڑکا چھوٹا سا منہ لے کے بیٹھ گیا جانا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاہزیب خانزادہ کا بنتا یہ تھا, کیمرہ آن کرواتا, اپنی بڈھی سے سیدھا اس پہ کرتا, اس سے پوچھتا کہ گل سن, چل میں تیرے خلاف بولیا, تو دس تیرا جناب قیدی نمبر 420 کی رشتہ داری ہے, کی جائز ناجائز تعلق داری ہے, جو تینوں اتنا غم اور غصہ ہے کہ میں وہ خلاف پروگرام کیتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے, ایک تو اس نے وہ غلطی کی, اس کو چاہیے تھا اس کا پتہ, اس کا وہاں کا پتہ, اس کا پاکستان کا پتہ. چلو گالی گلوچ کی صورت میں, تھوڑا سا سخت الفاظ کی صورت میں اسے پوچھتے کہ تو بہت بڑا بدماش ہے, تو بہت بڑا دلیر ہے, چل دس تیرا جناب امریکہ دا پتہ کی ہے, چل دس تیرا پاکستان دا پتہ کی ہے. اس کے منہ سے نکلتا نا اس کا پاسپورٹ, اس کا شناختی کارڈ, اس کی ماں, اس کا باپ, اس کا بھائی, اس کا پورا ٹبر. یار کوئی طریقہ ہے یار, شریف آدمی اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہو, اپنی بیٹیوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنی ماں کے ساتھ. یہ کتے کتورے اور سور, یہ قیدی نمبر 420 نے جو پیدا کر دیے ہیں اپنی طرح کے, جی جی, جن کو رتی برابر شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے نا حد سے زیادہ شرافت دکھائی ہے. تو چلیے اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اگر آپ کو ہمارا شو پسند آئے تو اس کو لازمی شیئر کریں, اور ہمارے چینل آزاد سیاست کو لائک اور سبسکرائب کریں. اللہ پاک پاکستان کو فتنہ عمرانیہ, فتنہ گولڈ سمتھ سے محفوظ رکھیں. آمین.